अस्सलाम वालेकुम। अंबर और खुर्रम हाजिर हैं हमारी जो अनएडिटेड डिस्कशन है, जो बिल्कुल भी एडिट नहीं होती है, चाहे हम कोई भी गलती कर रहे हो, ऐसे ही हम चलाते हैं उसको। तो उसके साथ इसके बाद बहुत सारी लंबी चौड़ी चीजें हो गई, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है, और हम ईद और खाने और दावतों में इतना मसरूफ थे, हम कोई बात नहीं कर सके। तो सबसे पहले तो खुर्रम, आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिलेटेड ईद मुबारक टू यू। जिस तरह बाटा का ऐड होता था, बाटा की तरफ से ईद मुबारक, तो वो भी होता था। बट अंबर, मैंने सुना है, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आप मैंने सुना है कि आप भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई हैं। सुनने में आया है शायद डिस्कशन हुआ था, पर वहां से फिर अगर बाद में तरदीद आ गई तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले भी यही कह रहे हैं कि जबरदस्त यार, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट। एक दो चीज भी कर दी है मेरे घर वालों ने कि मैं बहुत मुबारक हो आप। हो गया इस तरह से। जी जनाब, तो आज बड़ी सारी चीजें हैं। पहले तो हम शुरू करेंगे ट्रम्प साहब के खिलाफ जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर कुछ हम बात करेंगे 6 कैनाल पे, और उसके बाद जो पीटीआई में फड्डे वगैरह हो रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले कम टू द लेटेस्ट। 50 स्टेट्स में यूएस के प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेस्ट हो रहा है। ट्रम्प साहब की जो जबरदस्त पॉलिसीज, जिनको लोग समझ रहे थे, जो वो आए थे कि भाई वो गरीबों के लिए काम करेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, उनकी पॉलिसीज में वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके लिए बड़ा दर्द है, सब कुछ है। तो उसके बाद जो पॉलिसीज आई हैं, अभी सबसे पहले जो टैरिफ्स लगाते गए पूरी दुनिया में, उन्होंने कुछ कितने ममालिक पे टैरिफ लगा दिए हैं? 50। हाँ जी, 60। हाँ, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। 29% टैरिफ हमारे ऊपर भी लगा है, 26% इधर है इंडिया पे, तो 34 चाइना पे है। चाइना ने रिटेलिएशन में लगाए हैं, बहुत सारे मुल्कों ने रिटेलिएशन में लगाए। हम अभी सोच रहे हैं, ज़ाहिर हम इस सिचुएशन में नहीं है, हम शायद निगोसिएशन करें। पहले तो मैं आपका उस पर लूंगी, क्या कहेंगे आप, क्या चल रहा है भाई? बड़ा कुछ ट्रिकी है। देखिए जी, वो सिंपली पुट गेम हाथ से निकल गई है ट्रम्प साहब के आते ही, और बहुत वेरी सरप्राइजिंग कितनी जल्दी निकल गई। अभी हम आपने बात की है कि टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बट यू हैव टू गो बैक द लास्ट 60 डेज। सबसे पहले तो उनकी जो डोज, जिसको इलॉन मस्क चला रहे हैं, उन्होंने बेशुमार गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो फारिग किए हैं वहां पे, और बहुत से उसके अंदर से लोग हैं जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था, उनके पास अब नौकरियां नहीं है। वहां पे कोर्ट्स के अंदर अब चल रहा है कि यार कोर्ट्स कह रहे हैं कि आप रीइंस्टेट करें इनको, आप क्या किस तरह आपने फायर कर दिया है किसी को। ये तो बिल्कुल गलत बात है। नंबर 2, उन्होंने जो किया था, जिसके बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है और एक इल विल जिसकी वजह से क्रिएट हुई है, वो जो उन्होंने अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स को शिप ऑफ कर दिया। आई थिंक क्यूबा के अंदर वो वहां पे प्रिजन बनाई दी है, वेनेजुएलन्स को उठा लिए। उसके अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हैं। देयर वाज अ क्लेरिकल एरर, वहां पे एक बंदा उन्होंने उठा के उसको फैमिली से जुदा करके भेज दिया। उनको बाद में पता चला कि तो गलत बंदे को भेज दिया, आप उसको वापस भी नहीं लेके आ सकते, बिकॉज आई डोंट नो, ही इज अनडॉक्यूमेंटेड, तो वो आ नहीं सकता। इस किस्म की चीजें हो रही हैं। तो लोगों की जो थी सेंटिमेंट आहिस्ता आहिस्ता पिछले 2 महीने में बहुत बहुत खराब हुई है ट्रम्प साहब की हरकतों की वजह से। उसके ऊपर सोने पे सुहागा, अभी तो उन्होंने अमेरिकनों को अपने खिलाफ दुश्मन बना दिया था, पूरी दुनिया को अपने खिलाफ अब दुश्मन बना दिया जब उन्होंने सारे के सारे टैरिफ्स अनाउंस किए। टैरिफ्स जो उन्होंने अनाउंस किए, कोई 60 मुल्क है, उसके अंदर से बहुत से मुल्क ये ऐसे भी हैं जहां पे कोई रहता भी नहीं है, जहां पे सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। सो फनी, वो बेचारे, उनको भी 10% पेंगुइन कोई चीज एक्सपोर्ट करेगा वहां से, उसको भी 10% बेस लाइन बेचना पड़ेगा। छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी पेंगुइन्स पे वहां पर, बस ये हो रहा था। उसके ऊपर भी मसले इसके अंदर बहुत से हैं। एंड आई थिंक हमारा ये 2 घंटे का वरना शो हो जाएगा अगर मैं तो बोलना शुरू करूं, बट मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर मसले क्या हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो फंडामेंटल होता है अंबर, वो ये होता है कि आप टैरिफ जो होता है वो एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर होता है, ठीक है जी। वो आप इसलिए होता है कि आप अगर डोमेस्टिक कोई चीज बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो आप चाहते हैं कि वो वाली इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे, ठीक है। इसलिए आप टैरिफ लगाते हैं कि यार आप अगर यही चीज जो यहाँ पे बन रही है अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मगर अगर आप वो चीज नहीं बना रहे और आप टैरिफ लगा देंगे हर चीज के ऊपर, तो क्या होगा? वो चीजें तो फिर भी आपको चाहिए आपके सर्वाइवल के लिए, तो चीजें जो महंगी हो जाएंगी फिर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आ रहा। आप ट्रम्प ने फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि
गाड़ियों के ऊपर टैरिफ लगा दिए। जर्मन्स जो है इतने तपे हुए हैं इस वक्त कि तुम्हारी तुम्हारी हमारी BMW, हमारी मर्सिडीज, सब पे तुमने टैरिफ लगा दिए। ट्रम्प चाहता है कि अमेरिकन गाड़ियां खरीदें लोग और वो करें। अमेरिकन गाड़ी की लोकलाइजेशन एक होता है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। उसका ये मतलब है कि आप लोकल पार्ट्स कितने बना रहे हैं और इंपोर्टेड पार्ट्स कितने हैं। उसकी लोकलाइजेशन जो है वो सिर्फ 40% के करीब है। एक अमेरिकन गाड़ी में 60% जो पार्ट्स होते हैं वो सारे इंपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर आपने टैरिफ्स लगा दिए। तो अमेरिकन गाड़ी इटसेल्फ, जो कि इस वक्त फोर्ड का कोई ट्रक है जो कि जिसकी प्राइस $65,000 थी, वो अब $85,000 पे चली गई है बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स। आप अगर कोई चीज जिंदगी में करना चाहें अंबर, और कोई एक्सपर्ट्स हों और आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, कोई मार्केट के जो जिनको इनसाइडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं ना फिर। तो ट्रम्प साहब तो अपनी दुनिया का उनका कैलकुलस है और उनका तो बस अल्लाह ही खैर करे। बट द थिंग इज के यस, द वर्ल्ड इज रिटेलिएटिंग, चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है और अब एक ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो गई है। और नुकसान जो है इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अमेरिका का होगा, अमेरिका का होगा, अमेरिकन कंज्यूमर का होगा। आपने देख लिया है तो स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है। अब स्टॉक मार्केट, हम लोग जो है यहाँ पे फड़ियां मार रहे होते हैं, सॉरी टू से, कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इतनी ऊपर चली गई है। हमारा कोई, मेरा और आपका कोई कनेक्शन नहीं, हमारी एटलीस्ट मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है स्टॉक मार्केट से। अमेरिका में आपके जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए होते हैं। ये 401k कहते हैं उसको अमेरिका में। तो जब स्टॉक मार्केट जब नीचे आ रही होती है तो आपकी जो वो सेविंग्स है वो ऊपर नीचे जा रही होती है। तो दैट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन पीपल। और वहां पे लोग बहुत इस वक्त परेशान हैं, बहुत तपे हुए हैं और इसका जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये जितना भी लोग शोर मचा लें इसके ऊपर, दुनिया के लीडर्स शोर मचा लें, दुनिया के जो है इकोनॉमिस्ट शोर मचा लें, ट्रम्प को कुछ नहीं होगा। मगर जिस दिन टिम कुक उसके दफ्तर में आएगा और कहेगा कि मेरी भाई आईफोन जो है ना अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो बड़ा हो जाएगा। बात जो है वो एट द एंड ऑफ द डे ना, आपके जो सपोर्टर होते हैं, आपके जो बेनिफैक्टर होते हैं, वो जब आपको कहते हैं ना बेटा बस कर घर आ जा, तो फिर जो है ना वो मामला जो है वो आउट हो जाता है। इसमें जो फॉर्मूला वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक मुल्क है लिसोथो है या जो नेम, वो छोटा सा बड़ा गरीब सा मुल्क है, सिर्फ 11 कंपनीज है वहां पर। उनका जो फॉर्मूले की वजह से 99% टैरिफ लग गया है उनके ऊपर। अच्छा, फॉर्मूला बड़ा अजीब सा है कि भाई जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है किसी भी कंट्री के साथ, डिवाइडेड बाय जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल जो ट्रेड है, बिल्कुल उसको वो डिवाइड करके अगर फर्ज करें कि 67 आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 लगा देंगे। तो अगर कोई कंट्री बेचारा गरीब तरीन, वो आपसे कुछ खरीद ही नहीं सकता, तो उन्होंने जी तो हम सब क्योंकि खरीद नहीं रहा तो लगा दो जी 99% टैरिफ है। तो मैं सोच रही थी किसी इंटर्नी को आप फंसा दें, होता है ना बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी उठा के उन्होंने सबमिट करा दिया होता है। ये इस तरह का फॉर्मूला है। इस वजह से कोई ये नहीं है फला मुल्क के साथ जी इमरान खान होता तो पाकिस्तान पे तो टैरिफ ही नहीं लगता, नहीं है, ये फॉर्मूला है उनका। ओ भाई उन्होंने कहा लगा दो बस, ये अप्रूव है फॉर्मूला, इंटर्नी ने पकड़ा दिया है फॉर्मूला और वो अप्रूव होके बस चल रहा है। इसीलिए जिस मुल्क का जो भी जितना भी ट्रेड डेफिसिट उनके साथ हो रहा है, और जो भी वो बेचारा गरीब मुल्क उनसे कुछ खरीद पा रहा है, वो उसके बाद वो फॉर्मूला सिर्फ इस बेस पे काम कर रहा है। तो वो यहाँ पे दो चीजें है ना, दो चीजें समझने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ ये वाला मुल्क जो है लिसोथो जो है, ये डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, ठीक है ना, डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है। तो और वो है ऐसा गरीब मुल्क है क्योंकि वो खरीद तो नहीं सकता। अब एक दूसरी चीज जो समझने वाली जो है कि ट्रम्प चाहते हैं कि यार अमेरिकन गुड्स भी आप लें। अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड चीजें जो हैं दे आर नॉट फिट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप इमेजिन करें वो जो फोर्ड का जो ट्रक जो है, जो उनका जो सबसे जो सबसे उनका जो सब फेवरेट जो ट्रक है, वो आप पाकिस्तान में नहीं चला सकते। वो आपको पता नहीं कोई 2 किलोमीटर पर गैलन देगा आपको वो, वो इतनी वो अमेरिका के लिए बना हुआ है, उनकी सड़कों के लिए बना हुआ है, उनकी ट्रांजिट के, तो वो तो आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप टैरिफ्स लगा रहे हैं तो आपको तो ये समझना चाहिए ना कि आप किसी मुल्क के साथ बिजनेस कर क्यों रहे हैं। आप ट्रेड
اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے. ہاں کوئی وہ نہیں ہوتا ٹریڈ اس لیے نہیں ہوتی کہ بھئی تعلقات کے اندر کہ یار وہ آپ نے وہ رمضان میں بھیجتے ہیں نا کھیر بھیجتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کھیر بھیج دیتے ہیں, دوسرا پڑوسی بھیج دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. There is a need, there is a comparative advantage ہوتی ہے, comparative advantage ہوتی ہے پروڈکٹس کی, اس لیے ٹریڈ ہوتی ہے. اور آئی ایم شاکڈ کہ یار اس قسم کی یہ واقعی اسٹوپڈٹی بہت شاکنگ ہے, زندگی واقعی میں میں نے دیکھنی پڑی. کیونکہ وہ فارمولا ہو گیا. پھر بہت سارے ابھی تو ملکوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے, جیسے وہ مونس لائی صاحب کی جو ایک ٹویٹ تھی کہ بھئی اگر خان صاحب ہوتے تو یہ اتنے ٹیرف نہ لگتے, وہ 27% لگ گیا پاکستان پہ, بڑا ظلم ہو گیا. شاید 29% لگ گیا تھا. عمران خان نے ٹرمپ کو کہنا تھا ٹرمپ آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں پلیز, جی پلیز. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بالکل. اچھا وہی کہ پہلے یو ایس کی جو پالیسی تھی وہ ایک فری ٹریڈ بنانا چاہتے نا ورلڈ, پوری دنیا کو, کہ بھائی ٹریڈ ہونی چاہیے, آسان ہو. اب جیسے میں کوئی را مٹیریل میرے پاس, مطلب کوئی چیز میرے ملک میں را مٹیریل فرض کرے مہنگا مل رہا ہے, اور مجھے اگر سب کچھ ملا کے میں اس چیز کو بنی بنائی خرید لوں اور وہ سستا پڑ رہا ہے, تو آپ وہ چیز جو ہے امپورٹ کر لیتے ہیں, ہم منگوا لیتے ہیں اپنے ملک میں. تو یہی پالیسی تھی آپ کی مین ٹریڈ کی وجہ نا. تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹیرف لگانا یہ سب ڈیولپنگ کنٹریز ہے نا, ان کا کام ہوتا ہے. نئے ملک ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو اپنے ملک میں آپ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ باہر سے ہم نہ منگوائیں, آپ ٹیرف لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ تھوڑی کوشش کریں, تو نئی انڈسٹریز لگیں گی. ایک ملک جو چل چکا ہے, ڈیولپ کنٹریز ہے, پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہا ہے, کہ آپ کے پاس اتنی اسکل لیبر بھی ہے کہ آپ جو ٹیرف لگا رہے ہیں کہ وہ پھر آپ جب وہ زیرو سے وہ بنانا شروع کریں گے, را مٹیریل ہو گیا, کیا وہ را مٹیریل سے آپ کی لیبر اتنی ایفیشینٹ ہے, وہ اتنی ٹرینڈ ہے کہ وہ یہ سب بنا سکے گی؟ تو آپ نے یہ سب تو ابھی سوچا ہی نہیں ہے اس بارے میں, کہ یہ سب جو ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگ یہاں مینوفیکچرنگ ہوگی اور فلاں جی انڈسٹریلائزیشن کا بوم آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک چیز آپ کے ملک میں آٹو پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اتنے کی, بھائی $1 کی میرے ادھر شرٹ مل رہی ہے اگر, تو میں جی ساری دنیا پر ٹیکسٹائل پر ٹیرف لگا دوں, کیا پتا وہ مجھے سستا پڑ رہا ہو یہاں پہ دھاگا اور ہر چیز کو جب لے کے میں ایک شرٹ بناؤں گا, تو کیا پتا وہ اب بھی $1 کی نہ ہے, وہ $2 کی ہے. تو عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا اس معاملے میں. لیکن مطلب وہی بات ہے نا کہ آپ جو ہے یہاں پر عام انسان کا کوئی فائدہ نہیں سوچ رہے ہیں, جو وعدہ ٹرمپ صاحب کا تھا. تو وہ شاید پروٹیسٹ جو اب شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی شدید ہے, کیونکہ اچھا خاصا ہے, صرف ٹرمپ کے خلاف نہیں, ایلان مسک کے خلاف بھی ہے وہ پروٹیسٹ. اس پہ تو آتے ہیں, اس شخص پہ تو آتے ہیں. دوسری چیز, آپ کی بات صحیح ہے. یہاں پہ ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا فری ٹریڈ کی, تو فری ٹریڈ مینس کہ بھائی آل دا کنٹریز آر ہیلپنگ ایچ ادر آؤٹ, جس کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, آپ کا مال جو ہے وہ جا رہا ہے, اینڈ دیر از ایفیشنسی ان ڈوئنگ دیٹ, رائٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیرفس جو لگے ہوئے ہیں, چائنا نے جو لگائے ہوئے ہیں ٹیرفس اپنے بہت سے پروڈکٹس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں, انڈیا نے لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ اسٹیبلش کی ہے. پچھلے 50 سال میں چائنا ہیز گرون انٹو اے مینوفیکچرنگ ہب. انڈیا کی انڈسٹری دیکھ لیں تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے نا, رائٹ. اس لیے ٹیرفس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ یار آپ ڈومیسٹک آپ اپنی لیں, آپ کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, امپورٹ نہ کریں, آپ یہ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو سمجھ میں نہیں آتا. دوسری چیز یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بات ہے کوئی پتہ نہیں, یا تو یہ 2012 کی بات ہے یا 2009 کی بات ہے. مرحوم اسٹیو جابز جو تھے, ان کا ملاقات ہوئی براک اوباما سے اوول آفس میں, رائٹ. اور اسٹیو جابز نے اوباما کو یہ کہا کہ یار جو جابز مینوفیکچرنگ کی امریکہ سے ختم ہو چکی ہیں, چلی گئی ہیں, مینوفیکچرنگ کرتے تھے ٹیکسٹائلز میں, بے شمار اور انڈسٹریز میں, وہ اب ختم, آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. وہ واپس کبھی نہیں آنی. آپ کا چائنا اور یہ سارا ایشیا, they are going to do this work for you. This is the dirty work. They are going to do this. ہماری جاب ہے, ہماری جاب انوویشن ہے, ہماری سروسز ہے, ہم ایک چیزیں ڈیولپ کریں گے, ہم اے آئی بیسڈ اور کیا کہتے ہیں ٹیک بیسڈ ہماری اکانومی ہوگی. بالکل, یہ ان کو کرنے دیں آپ. اور بات جو آ جاتی ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایک تو اسکل والی بات ہے جو اسکل نہیں ہے. اب فار ایگزامپل جب اسکل کی بات ہوتی ہے نا کہ
امبر میں کوئی کسی پہ میں وہ نہیں کر رہا, بٹ میں بیٹھ کے کسائی کی دکان پہ میں نہیں چاپ کر سکتا. میں میرے اندر وہ اسکل نہیں ہے. مجھے ٹرین کرنا بہت ایکسپینسو ہو جائے گا. people to get trained for new jobs جو نہیں کرنی, ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کرنے کی. اور نمبر 2 جو بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی امریکہ میں منیمم ویج $15 ہے, وہاں پہ وہ $1 پہ بندہ کام کر رہا ہے. بالکل پیرٹی ہے نا ڈالر کی اور دوسری انکمز کی, وہاں پہ $1 میں کر رہا ہے. آپ وہ کس طرح یہاں پہ لے کے آ کے آپ منیمم ویج پہ آپ وہی چیز مینوفیکچر کریں گے اور اسی پرائز پہ بیچیں گے؟ It doesn't make any sense. اور بندہ جو ہے بالکل ہی کباڑا اس نے کر دیا ہے, اور اللہ ہی حافظ ہے. ہمارا تو اب دیکھیں پاکستان کا ایکسپوجر جو ہے کچھ 6 بلین کا ہے, آئی تھنک فرام واٹ آئی ریمبر. 6 بلین جو ہے ہم کے قریب ہماری ایکسپورٹس ہیں, اس کے اندر ٹیکسٹائلز ہیں بہت سے, اس کے اندر کیمیکلز ہیں, اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کوئی 1.5 بلین کے قریب ہے. اس کے اندر بہت سے تھوڑے سے کیمیکلز آتے ہیں اور پیسٹیسائڈز ہیں. آئی ایم ناٹ شیور, یہاں پہ میں وہ کر دوں گا کہ کاٹن جو ہم امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے وہ ڈیوٹی فری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آئی ایم ناٹ شیور, وہ چیک کرنا پڑے گا. بٹ ہمارا ایکسپوجر جو ہے وہ ہے, کنسیڈرنگ ٹوٹل جو ہماری ایکسپورٹ جو ہے 20% اگر ہماری وہاں پہ جا رہی ہے اور وہ پھر افیکٹ ہوگی, کیونکہ یو سی اٹس ناٹ جسٹ دیٹ کہ صرف 20% جا رہی ہے امریکہ. پاکستان میں جابس اٹیچڈ ہے نا ود دیٹ 20%. پاکستان میں نوکریاں لگی ہوئی ہیں, پاکستان میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, تو دیٹ کمز انڈر جیپرڈی اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ مسئلہ تو ہے, اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے, نیگوسیشنز کا ہی سوچ رہے ہیں. اچھا ایک اور یہ بڑا بول رہے تھے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے, یہ جو ٹیرفس ہیں یہ ریسیپروکل ہیں, مطلب ہم پہ لگائے ہوئے تھے تو ہم نے لگائے ہیں. تو میں سن رہی تھی ایک بڑے اچھے ہیں تیمور ان کا نام ہے, ان کا انالیسس, وہ کہنے لگا یہ ریسیپروکل نہیں ہے. آپ نے چائنا پہ وہی فارمولا لگایا, ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہم کتنا, وہ ہم سے کتنا خرید رہے ہیں, وہ 67% آیا, ڈیوائڈیڈ بائی 2 کرا 34%, اور وہ آپ نے لگا دیا. پھر چائنا نے بدلے میں ریسیپروکل لگایا, انہوں نے بھی 34% لگا دیا. تو یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک بس کوئی فارمولا جو ہے نا پھینکا ہے اٹھا کے مارکیٹ میں, اور وہ سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اینی وے بڑا مزیدار ہے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو پروٹیسٹ شروع ہیں, اور واقعی اتنی جلدی ٹرمپ کے خلاف اتنے بڑے پروٹیسٹ ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے پرو ٹرمپ تھے, ان میں آپ کو وہ بھی نظر آ رہے ہیں. آل دو اس میں بہت سے آپ کو یو ایس والے یوتھیے بھی نظر آ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ کتنے فائدے مند ہیں. آپ کامنٹس پڑھے نا کبھی, ابھی ان کے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے نیچے, یو ڈونٹ نو دیز اسٹوپڈ پیپل, ان کا خاص رہا ہے, ڈونٹ نو کہ ہاؤ یو نو بینیفیشل دیز ٹیرفس آر فار انڈیجنس اور بلا بلا بلا. تو بالکل وہ ایک جو کلٹ والی جو آپ کی ہوتی ہے نا, تو میں وہی ریکال کر رہی ہر جگہ ہوگی نا, وہ تو ہر جگہ ہوگی. یہاں کم ہے کلٹ والے جو اسٹوپڈ پیپل سے ہی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے نا ہمیشہ, وہ گالم گلوچ سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ سب چل رہا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں اسی طرح کی پالیسیز جو بغیر دیکھے فارمولا بنا دینا, جو یہاں پر ہوا ہے, کچھ ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے, گرینر پاکستان کے نام پر, جس میں ایک ہم نے بات کی تھی ڈیزرٹیڈ ایریا چولستان میں آپ کینال لے کے جا رہے ہیں, اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ ہم اس کو اریگیٹ کریں گے, اور وہاں پہ ہم جی جو ہے اس کو فرٹائل لینڈ بنا کے وہاں کاشتکاری ہوگی. تو بہت سارے جو لوگ ہیں جیسے نصیر میمن صاحب کو آپ سنیں جو اسپیشلسٹ ہیں اس معاملے پر, سب یہی بول رہے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ہم سے بھی بات کر لیتے, ہم تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہوا ہے, تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں, تو ہم کچھ مشورہ دیتے کہ بھائی آپ ظاہر اوپر سے ہم جو لوور ریپرین ملک ایریا ہے نا, دریائے سندھ یہاں آ رہا ہے, آپ وہاں سے دریائے سندھ سے نہیں تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہم جہلم سے نکال لیں, ہم جو کینالز نکال رہے ہیں اور جو جائیں گے 6 کینالز والا ایشو ہے جس میں پورے سندھ بھر میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, افیکٹ ایونچولی کہاں ہونا ہے؟ ظاہر سندھ میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا. وجہ وہی ہے کہ ساری ٹریبیوٹریز جتنی بھی پاکستان میں ریورز ہیں وہ سارے اینڈ میں سندھ سے ملتے ہیں, اور جتنا نیچے پانی آتا جاتا ہے اتنا وہ خراب بھی ہوتا جاتا ہے. ہم کوانٹٹی آف واٹر پہ بات کریں, کوالٹی آف واٹر پہ نہیں کر رہے. ایونچولی یہاں پہ بہت خراب پانی آنا شروع ہو جائے گا, اور وہ بہت بیمار کرنے والا بھی ہوگا. یہاں پہ ابھی آ رہا ہے, ابھی بھی کوئی اچھا پانی تو نہیں آ رہا ہے, بہت بہت خراب کوالٹی ہے. اب روڑی کا پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور, اگر آپ نے پانی دیکھا ہو گدلا ترین پانی ہے وہاں کا, اور لوگ پیتے ہیں وہاں پہ وہی پانی آتا ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں. بڑی بڑی زبردست کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو دریا جو یہ 6 کینال کا پروٹیسٹ ہے, آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا کوریج ٹی وی پہ جتنی آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو
जो पीपल्स पार्टी ने, सदर जरदारी साहब ने उसका अप्रूवल दे दिया था जब 2023 में इस प्रोजेक्ट की बात हुई थी, लेकिन अब क्योंकि लोगों ने, ज़ाहिर लोग खड़े हो गए इस मामले के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी बहुत मुश्किल में आ गई है, क्योंकि उनका जो वाहिद वोट बैंक, जो उनका अपना पक्का वोट बैंक है ना, कि यहाँ इनके खिलाफ कोई मुकाबला ही नहीं है, वो अंदरून सिंध के अंदर है। और इस वक्त अंदरून सिंध के लोग ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी फंसी हुई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होना है, सही है ना, इस प्रोजेक्ट को रुकना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग तो क्लेम करें कि इस पे काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक बड़ी आई डोंट नो अबाउट दैट अंबर, मेरे ख्याल है अगर रोकना हो, प्रेशर अगर हो गया इतना ज्यादा, शेल्फ में भी जा सकते हैं। शेल्फ में जाने पे भी मैं आपसे एक बात करूंगी अभी बड़ी मजे की। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए क्रिएट हुई है, वो ऐसे टाइम पे जब 6 कैनाल प्रोजेक्ट के सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो हैं, जो असैसिनेटेड, जो बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, उनका जो बेटा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, वो एकदम से आपको बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो ही वाज ऑलवेज सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ही आर्टिस्टिक, लेकिन हमेशा से हम देखते थे उनकी बाहर कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई, बात कर रहे हैं, वो फाइन आर्ट्स में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, सब कुछ है, फातिमा भुट्टो के भाई हैं वो। अभी जो इस प्रोटेस्ट में उनका एक्टिव पार्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त वो बोल रहे हैं, और इस वक्त बड़े लोगों की असेसमेंट नज़र आई। मुझे इस पर बात हुई थी 4 अप्रैल को, क्योंकि दोनों ने, बिलावल भुट्टो ने स्पीच करी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे, मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे ने स्पीच की, दोनों डिफरेंट है। कुछ लोगों की मैंने ट्वीट्स पढ़ी, वो कहते नजर आए कि बिलावल भुट्टो अभी भी खवास से बात कर रहे थे, किससे, कि लोगों को जरदारी से प्रॉब्लम है, और ये सब जो बात जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे, वो ये थी कि मैं खादिम हूँ, मेरा बाप भी खादिम था, मेरा दादा भी खादिम था, हम आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं। ये चीज़ मिसिंग थी बड़े अरसे से सूबा सिंध के अंदर, क्योंकि पहले इसी तरह था, लेकिन कुछ अरसे से बेनज़ीर भुट्टो की ज़ाहिर डेथ के बाद, और वो घड़ी खुदा बख्श का इलाका, ये वहाँ जाते तो वहाँ के लोग तो गले लगाते ना बिलावल भुट्टो को, और वो एक शहजादा शहजादी वाला स्टाइल थोड़ा सा क्रिएट हो चुका है, सही है ना, वो डायनेस्टिक स्टाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ एकदम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते का आ जाना और ये बोलना कि हम आपके खादिम हैं और हम इस मसले पे आपके साथ खड़े हुए हैं, गिविंग अ बैटल फील्ड फॉर पीपल्स पार्टी नाउ इन देयर ओन एरिया, जहाँ सिर्फ उनके वोटर्स हैं। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जो शायद अभी अगर ये सीरियस नहीं लेंगे तो ये आगे इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। पीपल्स पार्टी किस तरह आगे चलेगी, अभी तो बड़ी लंबी सियासत है, उसमें ऐसे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तरफ पोता एक तरफ नवासा, सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ भुट्टो वर्सेस जरदारी वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये बड़ी मजेदार है, इस वक्त 6 कैनाल वाले मामले से ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुई है। लेट मी आस्क यू, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पर आप जब देखती हैं पीपल्स पार्टी को, और आप देखें लेट्स से फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स, 2008 से लेके अब तक कितने 17 साल हो गए, 17 साल, आप किस तरह देखती हैं ये पीपल्स पार्टी की जर्नी? क्या पीपल्स पार्टी का एक प्रेजेंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, क्या, हाउ डू यू सी पीपल्स पार्टी, किस तरह उन्होंने की प्रेजेंस? टू बी ऑनेस्ट, क्या बोलूं मैं, कोई इस तरह की नहीं है कि मैं कहूँ कि बड़ी जबरदस्त कोई उनकी इरा रही हो। ठीक है, इट्स एवरेज, दे हैव अ प्रेजेंस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करते हैं, कानून साजी में बहुत अच्छे रहे पीपल्स पार्टी, 18वीं तरमीम भी लाने में उनका आता है, 26वीं तरमीम का भी मैं उनको क्रेडिट दे देती हूँ, ठीक है। व्हेन दे टॉक इन द पार्लियामेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स और वो सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन प्रोविंस, जिस जहाँ उनका पूरा अपना वोटर है, वो जगह आज तक डेवलप नहीं कर सके आप, और ये हमें मानना पड़ेगा। आप अंदरून सिंध जाएं, बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। आपका एक ही बड़ा शहर था जो दुनिया के बड़े शहरों में आता है, उसका भी बुरा ही हाल है ना। अब मैं अगर कंपैरिजन करने बैठूं, मैं क्यों ना करूं कराची का कंपैरिजन लाहौर से। लाहौर में जाती हूँ, मुझे बेहतर नजर आता है, साफ सुथरा नजर आता है, क्यों नहीं मैं सोचूं कि हमारे इलाके का हाल ऐसा क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें कंपैरिजन में आएंगी। फिर कहूँ तो कैपिटल तो नहीं है ना, कैपिटल तो फिर इस्लामाबाद है, वो तो और खूबसूरत है। तो कहीं ना कहीं हम जो है अगर कंपैरिजन करने लगते हैं पंजाब से सिंध का, तो भाई बजट तो सबको मिल रहा है ना, बजट पंजाब को भी मिल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट का काम और उनके प्रोजेक्ट्स, देन बजट आपको भी मिल रहा है। आप फेडरल से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारे लिए ये करे।
جو آپ کے بجٹ میں 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن ہو گیا, 18ویں ترمیم کے بعد ٹرانسپورٹ ہو گیا, صحت و صفائی ہو گئی, یہ سب آپ کا سبجیکٹ ہے. اگر وہ کام صوبے میں نہیں ہو پا رہے تو مسئلہ ہے. کہیں میں کہوں گی ہیلتھ میں اچھے ہیں, ہیلتھ میں اگر میں ان کو تھوڑا کریڈٹ ضرور دوں گی, پیپلز پارٹی از ڈوئنگ گڈ. وہ پبلک پرائیویٹ پبلک کولیبریشن سے جنا ہاسپٹل بہت بہتر ہوا ہے, وہاں سے NICVD جو ہے ہیلتھ کا وہ بہت اچھا ہے, فیسلٹیز ہیں واقعی, وہاں فری علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں پھر انڈس ہاسپٹل سے ان کی سپورٹ جو وہ کچھ چیزیں اچھی ہیں بھی, بٹ ایجوکیشن برا حال, برا ترین حال ہے یہاں پر. آپ کا انفراسٹرکچر برا حال, آپ نے پورے صوبے میں کچھ نہیں کیا انفراسٹرکچر کے لیے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے لیے جابس کریٹ نہیں کیے, بہت کچھ ہے جس سے لوگوں کو شکایت ہے. سو آئی ڈونٹ سی دیم کہ کوئی بڑی ریمارکیبل کام کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جب میں اندرون سندھ میں جاؤں تو مجھے ایسا نہ لگے کوئی ایلینیٹ جگہ پہ آ گئی ہوں. مجھے ایسا لگنا چاہیے میں ملتان میں جا رہی ہوں, میں سعدآباد کی طرف جاتی ہوں, میں پنجاب سائڈ جاتی ہوں, کلیئر علاقے ہیں نا, صاف ستھرے علاقے ہیں, میں وہاں اسٹے کرنے کا سوچ سکتی ہوں. لیکن جب میں کراچی سے حیدرآباد سے آگے نکلتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ جگہ کراس کر کے پنجاب کی سائڈ چلی جاؤں. اگر میں بائی کار جا رہی ہوں, آئی ڈونٹ پریفر ٹو اسٹے دیئر. وہ جگہیں میرے لیے رکنا مشکل ہے وہاں پر, کیونکہ وہ آپ نے ایز پر ہائیجینک اسٹینڈرڈ سے کھانے پینے کی جگہ کوئی بھی ذرا سی بھی ٹورسٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ رہائش بہت مشکل بھی ہے. پانی, صحت و صفائی, سب چیزوں کے مسئلے ہیں. میں نے عمر کوٹ جا کے دیکھا ہوا ہے, میں نے وہاں سے آگے تھر بھی میں گئی ہوں, میں نے بہت ساری جگہیں اندرون سندھ میں دیکھی ہوئی ہیں. لوگوں کے گھروں میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا, جیسے وہ لوگ کسی نے دعوت پہ بلایا ہے, کچھ لوگوں خاندانوں کو ہم جانتے ہیں, تو اندرون سندھ میں نے پھر دیکھا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے اپنے گھر سے بات کری ہوں, لیکن بہت برا ہے. سو کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کیا کہیں گے جس کا صوبہ ہے اگر برا حال ہے تو پھر آپ کیا مارکس دیں گے اس بارے میں؟ پھر ایسے میں آپ کے رائیولری کا آ جانا یہ ہے. دیکھیے میں جو بڑے اچھے ایک جرنلسٹ ہیں, ابھی انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے, ہی سیڈ دی سیم ان اٹ, جو ہم دوپہر میں آپ سے بات کر رہی تھی اس ٹاپک پہ. نہیں, میں امبر اس طرح دیکھتا ہوں کہ پچھلے 17 سال میں پیپلز پارٹی جو ہے اٹ از نتھنگ لائک بے نظیر پارٹی. No, not at all. یہ ایک کے جو ہیں ہمارے پارٹی کے ہیڈ جو ہیں زرداری صاحب, ہی از ویلر اینڈ ڈیلر. ٹھیک ہے جی, تو ایک انہوں نے ایک سودے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوئے, جیل کاٹنی پڑی ان کو PTI کے ایرا میں, وہ ایک ٹائم تھا. بٹ آن دا ہول انہوں نے تو گورنمنٹ بلوچستان میں گورنمنٹ ایک پپٹ میں شرکت کر لیں, ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کر لیں یہاں پہ تاکہ سندھ ہمارے پاس رہے. تو مجھے تو اب پیپلز پارٹی کا کوئی I'll be, اگر میری لائف ٹائم میں بلاول صاحب پرائم منسٹر بن گئے, I'll be pleasantly surprised. I don't see that happening. مجھے تو نہیں لگتا. I don't think so. اچھا, you do see that. اچھی بات کرتے کبھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے. He talks sense sometimes, جب on international forums especially بہت اچھی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ he is getting trained اور یہ اور وہ. جب وہ یہاں آتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھا لکھا بھول گئے, کیونکہ ابھی بھی وہ جو آپ نے دیکھ یاد ہوگا تاجروں کے ساتھ, وہ تاجر میں سے کسی نے جا کے ایسی بول دیا تھا بھائی پنجاب میں کہ کاش مریم ایکسچینج کر لیں آپ وزیر اعلیٰ نا, مریم نواز ادھر دے دیں مراد علی شاہ ادھر. تو وہ انہوں نے فوراً سب کو زہرانے پہ بلا کے باقاعدہ ایک طرح کی ڈانٹ لگا دی تھی کہ آپ وہاں جا کے چغلی نہ کریں, ہمیں بتائیں ہم کریں گے. آپ بلا رہے ہیں اور آپ پھر ڈانٹ بھی رہے ہیں. مطلب کوئی اگر کہے کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وہ کراچی کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز ہی ڈز ناٹ نو دا ڈائنامکس آف دس سٹی. آپ جو ہیں جن کو آپ سے شکایت ہے, آپ ان کی شکایت کو چپ چاپ بلا کے دور کریں گے نا. آپ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے اگر آپ ان کو ڈانٹ لگائیں گے کہ آپ چغلی کر رہے ہیں, ایکچولی یوز دیٹ ورڈ, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. وہ ہوتا ہے نا, آپ کو پلس ہی نہیں پتا اس شہر کی. ہاں ایگزیکٹلی, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب آئی تھنک ہی کین بی اے ویری لائک ہی واز ان دی جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی, جو فارن منسٹر جب بنے تھے, آئی تھنک ویری گڈ فارن منسٹر. اور مگر وہ پرائم منسٹر والا جو ہے وہ لیول نہیں ہے. اور اینڈ یو نو دیٹ از ہاؤ آئی فیل اباؤٹ پیپلز پارٹی, کہ پیپلز پارٹی کا وہ لیول نہیں ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این جو ہے بڑی وہی وہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم ہے, اللہ معاف کرے, بٹ یو نو یہ میں نہیں کہہ رہا, بٹ یہ لوگ واقعی نہیں ہے.
یہ لوگ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے, مائی کوسچن ٹو یو, کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آئی تھنک پڑتا بھی ہے اور پڑتا نہیں بھی ہے, کیونکہ کون دیکھیں پالیسی بناتا ہے, ہاں جو بنائی مل پالیسی جائے اس کے بناتے بعد ہیں کیا وہ فرق پڑتا ہے؟ بلاول بھٹو بنے, شہباز شریف بنے یا مریم نواز بنے, بھائی بتانا ہے. پیکا آ جاتا ہے. دیکھیں پنجاب لائک اٹ whether we like it or not, پنجاب matters a lot, اور پنجاب کی جو پرسپشن جو ہوگی وہ I mean it آئی does تھنک matter. 2009 والے الیکشن میں تو یہ ان کو بے نظیر بھٹو کا سمپتھی ووٹ تھا. Absolutely, اس کے absolutely بعد سے بھائی. تو کبھی لگا ہی نہیں نا. اس کے بعد آپ میں سندھ نے آپ کبھی جب بی بی کا وہ ہوئی تھی, جب she was assassinated, میں لاہور میں تھا, لاہور میں رہتا تھا میں, and it was لاہور کو میں نے دیکھا نہیں ہے کبھی ایسے بند ہوا ہوا, تو وہ تو لوگ بہت اپسیٹ تھے. دیٹ واز این ایونٹ یار, ہسٹورک ایونٹ تھا وہ, اینڈ she was a historic figure. But I don't see the same thing in the family. اور پی 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 کی جو ریپوٹیشن جو ہے معذرت کے ساتھ جتنی خراب زرداری صاحب نے کر چکے ہیں وہ, اٹس ویری ہارڈ ٹو ریکور فرام دیٹ. اور بات یہ ہے نا کہ میں اس کے اوپر میں بہت سوچتا ہوں کہ یا تو زرداری صاحب نے کبھی بلاول کو طاقت صحیح والی دی نہیں, اور یا بلاول نے ہی نہیں, مگر ان اینی کیس یہ والا جو ہے نا زرداری صاحب ایٹ the face of PPP, because let's face it yaar, when you think of PPP you think of زرداری صاحب. بلاول تو is a show, the showman, اور اصل جو چیزیں ہیں وہ تو ہو رہی ہیں زرداری صاحب کی ہے, and that is just not a good connection. مجھے ہمیشہ لگا کہ I think زرداری wants آصفہ بھٹو to be more prominent than بلاول بھٹو, اسی لیے وہ اتنا لانچ پراپر نہیں ہونے دیتے. پھر ایک دم خیر بلاول بھٹو بہت ٹرینڈ اور اچھا بولتے ہوئے نظر آنے لگے, لیکن اب جتنا آصفہ کو بھی ووکل ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے ان کو فرسٹ لیڈی کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے اور وہ ٹریول کرتی ہیں زرداری صاحب کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے اسٹیٹس کے ساتھ, لیکن وہ بھی اس طرح پرومیننٹ ابھی تک نہیں ہو سکی جتنا اب ہو جانا چاہیے تھا. ان میں سب کوئی بھی بچہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سب بڑے ہو چکے ہیں, they all are sitting in the parliament. تو اب آئی تھنک آصفہ کو بھی اور زیادہ ووکل ہو جانا چاہیے تھا اگر ان کو فیس بننا ہے, کیونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں نا. now let's face the reality, all these politicians are aging, ٹھیک ہے, خان صاحب is aging, زرداری صاحب is aging, he is not well, اللہ ان کو صحت دے. یہاں پہ آپ کے نواز شریف is also aging. آپ ابھی ان سب کو ہٹائیں, آپ سمجھیں کہ فرض ان کے بچوں کا آپ ٹائم آپ اپنے ذہن میں لائیں. یہاں پر آپ کو مریم نواز نظر آئیں گی, یہاں پر آپ کو بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی میں تو ابھی کوئی نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے, وہ تو شاید بچے ہی نہ خان صاحب کے بعد. اور یہاں سندھ میں مجھے جو دو رائول نظر آ رہے ہیں نا وہ بڑا خطرناک نظر آ رہے ہیں. اگر میں اس سینیریو میں سوچوں, بلاول بھٹو صرف ہے نا, زرداری صاحب کو میں نے ابھی سام سائڈ میں کرا ہے, اور یہاں پر پھر میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو سوچ رہی ہوں, جو کہ اپنے آپ کو خادم بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نوکر ہوں, میں تم لوگ کو سرو کرنے آیا ہوں. اب یہاں پہ ایک سیکنڈ, میرا یہاں پہ کامنٹ ہے. دیکھیں I agree with you کہ بھائی بابے حضرات ہیں, they should retire now, بھائی گھر جائیں, وہاں پہ جا کے گارڈننگ شارڈنگ کریں, کچھ اس کرتی, بٹ مسئلہ یہ ہے نا کہ چھوڑتے بھی تو نہیں ہے نا جان. وہ تو صحیح ہے, ایز آئی سیڈ کہ ایج, میں ان کی ایج پہ بات کریں. میں ایک اور بات, میرا ایک اور پوائنٹ ہے یہاں, ایک اور ریالٹی جو ہے جو مجھے فیل ہوتی ہے, مجھے فیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو نوجوان طبقہ جو ہے اس ملک کے اندر, someone who is 25 years old, I don't think they want کہ جو پرائم منسٹر ہو اس کا نام یا شریف ہو یا پھر بھٹو. یہ بھی ہے. I think لوگ تھوڑے سے اب وہ ہو گئے کہ یار enough is enough. یہ آپ کی جو یہ میوزیکل چیئرز کھیل کے, چلو بیچ میں ایک دفعہ اس کو بھی ڈال دیا آپ نے, اپنے وہ سپر اسٹار کو وہ بھی ڈال دیا. آپ ملک کا حال کیا ہوا ہے, where are we today? اس ملک کا دیکھ تو لیں آپ. you will run out of gas in about 10-12 years. پانی جو ہے آپ کا ختم ہو گیا. ابھی ہم کنالوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کا پانی ہے ہی نہیں. راوی جو ہے از ڈرائی, جیلم کا واٹر لیول آپ دیکھ لیں, انڈس کا اٹسیلف واٹر لیول آپ دیکھ لیں, آپ کا سکر براج, کوسی براج کے نیچے دریائے سندھ میں پانی نہیں ہے, اور یہاں سے آپ کا بلوچستان میں پانی جاتا ہے.
ایک بڑی پرومیننٹ ہماری ایک جرنلسٹ ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا آپ کو, ان سے میں بات کر رہا تھا اس کے اوپر, اینڈ شی واز ایکسپلیننگ ٹو می کہ یہ پالیٹکس, پاکستانی پالیٹکس کیا ہے. انہوں نے اتنی اچھی طرح مجھے ایکسپلین کیا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار جو ہمارے جتنے بھی پالیٹیشینس ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے جو آج مل رہا ہے نا وہ لے لو, ویری گڈ, آج جو مل رہا ہے وہ لے لو فوراً, آگے دیکھیے آرمی چیف کون ہوگا اور یہ کون ہوگا اور وہ آگے کیا ہوگا. آج جو مل رہا ہے نا اپنی بیٹی کو لگا دو پرائم منسٹر, بیٹی کو چیف منسٹر, بیٹے کے لیے ہم کچھ کریں تاکہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. دیٹ از دی ایکسٹینٹ آف دیئر تھنکنگ. انہوں نے کسی نے نہیں سوچنا کہ ملک کا کیا ہے, ملک 20 سال کے بعد کیا شیپ ہوگا, پاکستان کا 30 سال کے بعد کیا ہوگا. یہ جو ہے سارے کے سارے جو مسئلے ہو رہے ہیں آپ کے بلوچستان کے اندر, آپ کے کے پی کے اندر, یہ ان کو کرنے دو یار. یہ ہمارے جو ہیں جن کے ہم کندھوں میں بیٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم اقتدار میں, ان کو یہ والا کام کرنے دو. ہم کچھ نہیں بولیں گے, اپنا کام کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ملک بالکل صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے اور پاکستان اوپر جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. دس از دیئر تھنکنگ. آج جو مل رہا ہے نا وہ لے لو. اینڈ دیٹ از دا تھنگ that really pisses off آپ کا جو یوتھ جو ہے اس ملک کا, جس کی 22% آپ کی انمپلائمنٹ ہے اس وقت. آپ کے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, بیزار آئے ہوئے ہیں اس پورے سسٹم سے, اس پورے میوزیکل چیئر سے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار PPP and Zardari Saab, what they have done in the last 17 years, it does not help. It does not help the situation at all. So this is where we are. You know, اب آپ کے جو یہ ہیں جو جن کی آپ نے بات کی ہے, جو ضعیف ہو گئے ہیں اب تھوڑے سے, جو تھوڑا سا ان کو اب گھر پہ رہنا چاہیے, تھوڑا وہ پورج کھانا چاہیے, وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں, اب جان ہی نہیں چھوڑتے. پریزیڈنٹ بھی میں نے بننا ہے, پرائم منسٹر اپنے بھائی کو بنانا ہے. کم آن یار, we have to, I think تھوڑا سا آگے سوچنا چاہیے ملک کو. ایسا لگتا ہے بڑا عجیب سی بات ہے. ایک زمانہ تھا یہی لوگ جب ینگ تھے تو they were taking over, وہی چلا رہے تھے نا. پاکستان کراچی کے جو ینگسٹ میئر ہے جو فاروق ستار صاحب 37 ایئرز میں بنے ہیں میئر, 27 میں کنفیوز ہو گئی, لیکن he was very young that time جب وہ میئر بنے. تو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس ایج کا کوئی میئر آئے گا اور وہ بن جائے گا. اور بے نظیر بھٹو واز the youngest prime minister, کوئی اس ایج میں پرائم منسٹر. ہم تو بچوں کی طرح ڈیل کر رہے تھے, ارے بڑا سیکھ گیا ہے, بڑا اچھا بول رہا ہے. ہماری اب یہ کیونکہ وہ ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا ہے تمام جو ہمارے ضعیف جتنے بھی سیاستدان ہیں کہ ابھی تو ہم بڑے ینگ ہیں. ایون اگر میں بھی سیاست میں آ جاؤں فرض کریں خدا نہ خواستہ, تو مجھے بھی لوگ ینگ ہی سمجھیں گے, بڑی ینگ ہے بھائی, یہ تو بڑی جلدی آ گئی, ابھی تو سیکھنے کے دن ہے. مطلب آپ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے. اتنے ضعیف العمر لوگوں نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے, کوئی کسی پہ بچوں پہ ٹرسٹ کرنے کو راضی نہیں ہے. نہیں, بٹ اس کا جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور پوائنٹ, مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا امبر کہ ینگ جو شخص ہوتا ہے نا وہ ڈیل نہیں کرے گا. ینگ جو ہوتا ہے شخص وہ آئیڈیلسٹ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یار there's full of possibilities, I can change things, we want status quo کو چینج کریں اور یہ کریں. آپ کی جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو پاور, جو ان کے پاس اصل پاور ہے, وہ ہمیشہ تھریٹن ہوں گے بائی سمون. کیوں ہو رہا ہے آپ خود دیکھیں, کیوں ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس سے اتنا کریک ڈاؤن, کیوں ہو رہا ہے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, کیوں ہو رہا ہے. آپ نے آج ایک نئی کمیشن آپ نے بنائی ہے, یہ کیا کیا ہے جو کہ اور زیادہ بھائی FIA سے بھی زیادہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. وائی؟ بیکاز ینگ پیپل جو ہے دیٹ از دا پاور. سب سے زیادہ تھریٹن ہی آپ کو ینگ لوگ کرتے ہیں یار. ینگ لوگ دیکھتے ہیں کہ باقی ملک کیسے چلاتے ہیں لوگ اور یہ ملک سارا کیسے چل رہا ہے. سوری آئی ایگری ود یو, یہاں پہ بالکل نئے لوگوں پہ وہ اسی لیے ان کو گھبراہٹ ہی ہے کہ ان کو آنا ہی. بابے جو ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تعلقات بھی ہیں, میرے بچوں کو بھی دے دینا. ہاں اتنا سا دیں گے وہ ہو جائے گا, کیونکہ جو آج مل رہا ہے وہ لے لو. اور وہ جو آپ کا بابوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ دیٹس ایزی ٹو کنٹرول. بائی دا وے وہ کانگریچولیشن اس بات پہ, وہ ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں جن کو بہت مشکل سے 2 منٹ ریسٹ کے ملتے ہیں, وہ CCA کرکٹ کاؤنسل آف ایشیا کے بھی چیف بن گئے ہیں. تو ون مور فیدر ٹو ہز کیپ. تو تالیاں بجا دیں آپ, ایک اور کام کرنے والے ہیں اور سنبھالنے والے ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں میچ کے لیے 7 میچ کھیلے تھے نیوزی لینڈ میں, 1 میچ ہم جیتے ہیں اس کے اندر سے, یہی ہے نا, اسی طرح ہی ہوا ہے نا کچھ. جی ایسے ہی ہوا ہے. ہمارے جو پلیئرز ہیں, ہارنے کے بعد رضوان نے بڑی اچھی کمنٹری کی, جو اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے کھلاڑیوں کو چاہیے PSL میں اچھا کھیلیں.
انہوں نے یہ کہا ہے. حالانکہ ان کا وہ کام نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ کھیلیں گے نہیں تو آپ کمنٹریاں ہی کریں گے. ان کو بھی کچھ عرصے میں ٹی وی میں پہ وہ دیکھ رہا تھا اس کا جیو کے اوپر آ رہا تھا تبصرہ, تو وہ I don't forget the guy's name, حسن جو ہے سم تھنگ پلیئر اینڈ ایوری تھنگ, وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کسی کو کہتا ہے کہ جی یہ جب کھلاڑیوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے یہ بورڈ کو, تو وہ کہتا ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں بھائی, آپ یہ سب ملے ہوئے ہیں, یہ سب ملے ہوئے ہیں بھائی. تو اب تو ہوتا ہے نا کہ وہ کیا بولیں کہ بہت اچھا ہوا ختم ہو گئی کرکٹ کی سیریز. آپ اس سے والے اللہ کا شکر ہے ختم ہوئی, ہار رہے تھے اتنی بے عزتی ہو رہی تھی, شکر ہے 6 میچ ہار کے ختم ہو گئے. اس حال پہ ہم آ گئے. آگے بڑھتے ہیں جی. پی ٹی آئی میں بڑے پھڈے چل رہے ہیں بھائی, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے, کیا بولیں جی. ابھی گنڈا پور صاحب نے ایک بڑے زبردست اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. اس میں سے ایک تو یہ بھی آ گئی ہے کہ بھائی وہ گولی جو ہے وہ یوں نہیں چلائی تھی, وہ یوں چلائی تھی. تو وہ جو ایک ان کا ختم کر دیا ہے جی. اب نہ نظر آئے مجھے کسی کا نا جو چلتا تھا ہر کچھ عرصے میں گولی کیوں چلائی ہیش ٹیگ, تو وہ تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے. آپس میں انہوں نے سب پہ کرپشن کے چارجز لگا دیے ہیں. اس میں تیمور جھگڑا پہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ ان پہ لگا دیا ہے. تو کس طرح کی سیاسی جماعت ہے, کیونکہ سیاسی جماعت کی تو پالیسیز ہوتی ہے نا کہ آپ اب تو وہ ان کے آپس میں چل رہا ہے, تو چور ہے, تو سپاہی ہے, اور یہ آپس میں چل پڑا ہے. پہلے وہ باہر کے لوگوں کو بول رہے تھے یہ چور ہے, یہ چور ہے, خان صاحب والا سٹائل. اب یہ آپس میں ایک دوسرے پہ انہوں نے گنیں تاننی ہے, اور خان صاحب جو ہے اس میں چھپے ہیں, کہہ رہے ہیں لڑنے دو آپس میں. ان کا پرانا جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے نا خان صاحب کو, وہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے. اور آج میں اعظم سواتی کا بھی بلکہ سن رہی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ بھی خان صاحب نے تو بہت دفعہ بات کری ہے کہ مفاہمت کرو. میں تو آج جنرل ناصر منیر کے جو استاد ہیں ان کے تھرو بھی خان صاحب نے مجھ سے پیغام بھجوایا تھا. کوئی نہیں مانا یار, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے سارے یوٹیوبرز کے ایک ایک نیریٹو پہ خان صاحب ڈٹا ہوا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. وہ تو بات نہیں کر رہا ہے, تو ہاتھ سے بات ہو جائے ختم برباد کر فون کاٹ دیا یار, اس نے فون کاٹ دیا میرا. مفاہمت ہی ہوگی. اور یوٹیوبرز کو انہوں نے کہا تم لوگ چاہتے ہی نہیں ہو کہ خان صاحب باہر ہیں. کیا کہیں گے آپ ان تمام چیزوں پہ؟ میں ایک تو نمبر 1 میں یہ کہوں گا کہ یار یہ کرپشن والا جو ہے, ایک دوسرے پہ جو الزامات یہ لگا رہے ہیں, آئی تھنک کہ اس پہ تھوڑی سی تو کوئی چیز ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے بھائی. وہ اعزاز بھی یہی کہہ رہے تھے کل کہ یار میں نے سوچی نہیں تھی یہ بات, پی 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 تو نہیں کرتی ہے, پی 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 نے کب لگایا کسی کو پکڑا ہے اپنی پارٹی سے کرپشن میں, پی ایم ایل این نے کب پکڑا ہے, تو یہ بات اپریشیٹ تو کوئی بھی نہیں بچے گا اس پارٹی میں, سب ایک دوسرے پہ کرپٹ. چلو ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے. جھگڑے کے اوپر جو چارجز ہیں, جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, وہ دے آر ناٹ ایگزیکٹلی کرپشن چارجز, دیر آر لائک دے کوسچننگ ہز ڈیسیژن میکنگ. یار آپ نے یہ فیصلہ جو کیا تھا یہ غلط کیا تھا, اور یہ فلانا ڈھمکانا, اتنا بڑا اماؤنٹ یار, ہیوج اماؤنٹ, پتہ نہیں کون سے ٹرک میں لے کے گیا ہے وہ سارا کا سارا, تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. بٹ اینی وے دیکھیں جی, امبر بات جو ہے وہ بھائی ایک ہے ہمشیرہ کا گروپ, ایک ہے بیوی کا گروپ, اور ایک ہے گنڈا پور کا گروپ, اور ایک ہے یوٹیوب کا گروپ, اور ایک ہے پارلیمنٹیرینز کا گروپ. تو 5 گروپ تو میں نے آپ کو گنوا دیے یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. تو وہ اب لڑائیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, بات یہ ہے جی کہ جب ہمارے جو سپر سٹار ہیں, ہمارے ملک کے جو سیویئر ہیں, وہ جب جیل میں ہوں گے تو بھائی باقی لوگ تو یہی کریں گے نا. اینڈ when you look at the party itself, ابر دیکھیں نا, کوئی جو لوگ تھے شروع کے اندر, وہ فوزیہ قصوری ٹائپ لوگ, اور وہ جو بابر صاحب تھے جنہوں نے کیس کیا تھا, وہ تو پہلے ہی نکل گئے تھے نا, جن کا ایک نظریہ تھا. تو وہ مکس اینڈ میچ والے تھے نا, کہ سارے کے سارے وہ آپ ادھر سے اٹھا لو ادھر سے اٹھا لو. وہ نہیں ہوتا آپ جب جاتے ہیں افطار کے بفے میں, آپ کی پلیٹ ہوتی ہے, اس کے اندر پکوڑے بھی ہیں, اس کے اندر نوڈلز بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ جلیبی بھی ہے, اس کے اندر جی تھوڑا سا وہ ٹکے بھی ہیں, تو ہر چیز ہاچ پاچ ہوئی بھی ہوتی ہے نا. دیٹس واٹ پی ٹی آئی از. تو وہ کبھی بھی تک تو نہیں بنے گی نا کسی بھی چیز کی. تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل, بالکل بھی. اور مجھے بس اب یہ لگتا ہے انکریزنگلی کہ خان صاحب جیل سے باہر تو نہیں آنے والے. ہاں یہ تو I think at least till the next elections, اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ باہر آنے والے. اور پچھلے دن بات ہو رہی تھی کہ یار وہ معافی مانگ رہے ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ. یار وہ تو ایک وہ ہے نا ان کا, معافی مانگ بھی لیں گے تب بھی کیا گارنٹی ہے کہ ان کو باہر کوئی نکال دے گا, کوئی نہیں نکالے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آسکنگ یو, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ واقعی معافی مانگ لیں تو کیا
उनको निकाल देंगे बाहर। एक तो नंबर 1 वो माफी मांग ही नहीं सकते, माफी मांगेंगे नहीं वो, चले फर्ज करें कि वो मांग ले माफी, कुछ भी नहीं होगा, वी कांट। माफी मांग लेंगे तो इनके आपके ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है उनके लिए, ठीक है जी। अगर वो माफी मांग लेंगे तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो होगी वो ये देखो जी उसने बोल दिया हम क्या करें, कोर्ट है उन्होंने रोका हुआ है हम क्या करें, बस उसने माफी मांग लिया, ये देखो ये इतना बड़ा यार कैंसर है, इतना बड़ा ये दुष्पाक दुश्मन है किसने ये हमला करवाया था। माफी मांगना तो उनके लिए एक वो है ना, एक वो डेथ सेंटेंस है उनके लिए, अल्लाह माफ करे, वो तो कुछ भी नहीं, माफी मांगेंगे तो ही इज इनक्रिमिनेटिंग हिमसेल्फ फॉरएवर। पर आप खुद सोचें कि जो बंदा माफी मांग ले और एडमिट कर ले कि मैंने ये करवाया था, वो कभी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता ना यार, नहीं बन सकता, वो तो फिर हमेशा क्या पॉलिटिकल सुसाइड हो गई वो, फिर ये पॉलिटिकल सुसाइड हो गई उसकी। और या तो ये होता ना कि मैं ये माफी मांग लूंगा और मैं ये दरवाजा खुला हुआ है मैंने बस यहाँ जा, इट्स नॉट देयर। अगर माफी उस तरह की हो कि भाई मैंने जो है पूरी जो फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी की है वो गलती थी, तो ऑफ द रिकॉर्ड वाली माफी होती है ना कि आज हम दोस्त हैं, ऑफ द रिकॉर्ड डजंट वर्क ना, आपने तो पूरी कौम को वाली माफी मांग के होता है ना, आप खेलने की कोशिश देखिए ना, आप जो गालियां पढ़वा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, आप ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं पढ़वा रहे ना, आप तो खुलेआम पढ़वा रहे हैं, आप तो यूएस कांग्रेस पे जाके पढ़वा रहे हैं, आप तो जाके कह रहे हैं कि सैंक्शंस लगवाओ, आप तो कह रहे हैं कि एड रोको इनकी, तो आप भी वो जो पब्लिक कह रहे हैं तो अपॉलॉजी पब्लिक होगी, फिर जब अपॉलॉजी होगी अगर उन्होंने दे दी then he becomes unfit for governance immediately, वो तो नहीं करेंगे ना कभी, वो तो ये चाहते हैं कि अब अगर खान साहब कभी बाहर आ भी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं बन सकता कि यस ही कैन टेक केयर ऑफ द पार्टी, अगर उनको सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो जरूर वो आए और पार्टी संभालें, जो कि मुझे बहुत कम लगता है क्योंकि बनना है, ही लाइक्स विदाउट इमरान खान becoming the prime minister or having a realistic chance of becoming the prime minister, पार्टी रहती नहीं है ना, फिर पार्टी किस लिए है, पार्टी तो बस बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप है ना, ये ग्रुप है जो खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, दैट्स इट। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर तो वो उसके जो फंडामेंटल उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया ना उस पार्टी के लिए, वो तो हो नहीं सकता फिर कभी भी, उसका तुक क्या है, उसकी जरूरत क्या है, there is no जरूरत for anyone to be involved in that party। उस पार्टी का तो मकसद ही है कि खान जो है वो चीफ बनेगा और पाकिस्तान को सीधा करेगा, और खान से बेहतर कोई लीडर नहीं है। अगर वो नहीं हो सकता, एक तरह की मिथ है जो आपने बहुत सारे लाइक्स और शेयर्स करने के लिए अब यहीं तक रह गई है, क्योंकि इनकी पार्टी में जो लोग हैं ना वो अब पार्शियली चाहते भी नहीं है कि वो आए, वही जितने भी एज यू ऑलवेज से कि भाई जो पार्लियामेंटेरियन जो इनके बन गए जितने भी वकील हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो तो सुकून से बैठे हुए, उनको क्या जरूरत है, बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए और एंड द टीम, तो वो कौन सा चाहते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं या जैसे फैसल चौधरी हो गए और उनके भाई फवाद चौधरी हो गए, वो बेचारे वो उनके पीटीआई को उनको मानते नहीं है कि वो पीटीआई का हिस्सा है, तो सब कुछ इतना टूट फूट चुका है यहाँ पर। अलीमा खान जो है वो एग्रेशन नहीं चाहती हैं, बुशरा बीबी एग्रेशन चाहती थी, अब वो इस वक्त जेल में है। द ग्रुपिंग एंड मुझे लगता है खान साहब उसको फिक्स भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब मैं हूँ तो ओ द खान इज बैक एंड एवरीथिंग इज राइट ऑन प्लेस, तो वो खुद भी ये चाहते हैं तो इसलिए वो चाहते लड़ते रहे। मतलब आप मेरा एक कमेंट है, मैं सुन रहा था नजम सेठी साहब भी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे थे जो आप करते हैं, वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल से ना आप और नजम सेठी साहब इमरान खान को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं एज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और सारी चीजें। मुझे तो एक्सचेंज रेट का पता नहीं था, मैंने तो टीवी पे देखा, मुझे तो बताया यार प्लीज आप लोग किसको इतना करते हैं। मैंने थोड़ी कहा था कि मैं गिरफ्तार हूं तो तुम लोग जाके बाहर प्रोटेस्ट करो और वहां पे जाके मार पिटाई करो, कोई ऐसी नहीं है। खान साहब जो आज बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह है, वो जो लास्ट बंदा जो बात करके जाएगा ना उसको यही याद रहती है, ट्रंप को भी यही याद रहता है, खान साहब को भी यही याद रहता है, ट्रंप को भी यही याद रहता है मेरी तारीफ किसने की थी, खान साहब को भी यही याद रहता है। तो ऐसी कोई मास्टर स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है ना, उनकी है कोई। अभी आप खुद सोचे ना, टैरिफ लगा दिए पूरी दुनिया के ऊपर, कबाड़ा हो गया। आपने फोन किया, आपने फोन किया अपने पता नहीं 50 लोगों को पंजाब में कि जो पत्थर मारो जाके आर्मी के। व्हाट अ प्लान यार, व्हाट अ प्लान, व्हाट वर यू थिंकिंग। वो उनके लोगों को कह रही है
جہاں آپ سے کے عام خان لوگوں کی صاحب سوچ کر رہے ہیں ختم ہوتی ہے، وہاں سے خان کی سوچ شروع ہوتی ہے. ہاں وہ لڑوا رہے ہیں خدا کے واسطے، دن رات نہ اے سی ہے اس کے پاس، پسینوں میں بےچارا بیٹھا، اس لیے 4 جوڑے دیے تھے عید پہ جا کے کہ اتنا پسینہ آتا ہوگا بےچارے کو اندر، یار نئے نئے کپڑے تو پہن لے، کچھ 4 جوڑے تو دے دو اس کو، تو وہ ایسی کوئی ان کے اندر نہیں ہے کہ بڑے وہ ماسٹر اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ ان کا صرف یہ ہے اسٹرینتھ جو ہے ان کی، کہ بہت سے بیوقوف لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، وہ ان سے عشق کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از ہز اونلی پلس پوائنٹ. ادروائز اس کے اندر عمران خان کے صاحب کے اندر تھوڑی سی اتنی سی اسٹریٹجی بھی ہوتی نا، اتنی سی مینیجیریل سکلز بھی ہوتی، اتنی سی بھی تھوڑی سی ہوتی میتھمیٹکس ہوتی کہ A+B=C. میں اریسٹ ہوا، انہوں نے جا کے پتھر مارے، میں فار ایور اینڈ ایور جیل میں رہوں گا. اگر یہ اتنی سینس ہوتی نا تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے. تو آپ اور نجم سیٹھی صاحب پلیز اتنا کریڈٹ نہ دیں ان کو کہ بھائی وہ بہت بڑے کوئی کول شخصیت ہے، وہ ایک ریئیکشنری شخص ہے، اور ان کو بس یہ ہے، وہ بیچارے وہ تپ گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، اڈیالہ میں باہر نکلنا چاہتے ہیں، جا کے کوئی اسٹیک شیک کھانا چاہتے ہیں، جا کے کوئی سنیما جانا چاہتے ہیں، کوئی فلم دیکھے، وہ بیزار ہوئے میں بیسیکلی یہی ان کی. ان کا فالوور یہی مانے گا کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. یہ تو آپ کو خان ڈٹ کے ہاں کھڑا ہوا ہے، تو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، تکلیفیں سہنے کی قوم کے لیے؟ وہ جیل میں ہے، اپنے بچے اور سب کچھ وہ چاہتا تو وہ ایک شاہانہ زندگی برطانیہ میں گزار سکتا تھا. اس بات کو آپ یاد رکھیں، آپ ہمیشہ یہی سنیں گے، کہیں کوئی ڈفرینس نہیں آنے والا ہے ان چیزوں میں. بچے بیچارے وہ جو ہیں وہ تو دبئی آتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، لفٹ نہیں کراتے اپنے باپ کو، تو پتہ نہیں کیا وہ 2 بچوں گھنٹے کی فلائٹ تھی صرف. یہاں پہ ہاں رونا ہے کہ خان صاحب کا کہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی. بچے واقعی چاہتے تو پاکستان آ سکتے تھے. وہ جس طرح وہ نا وہ لائن اعظم سواتی کی لائن کاٹ رہا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں ہمارا عربی چیف، سوری لائن، وہ بچے بھی عمران خان کی لائن کاٹ دیتے ہیں میرا خیال ہے. یہی بابا اور نام تو بات کر لیتے. میں تو کیا تھا یار، ڈیڈ پہ بزی تھا، میں کیا کرتا. یہی ہوتا ہے. اسی روڈ پہ ہم بائنڈ اپ کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کو. سب کو بہت عید مبارک. ویسے تو گزر چکی ہے، کل سے ویک ڈیز شروع ہو رہے ہیں. بڑا بھائی بڑی اسٹریٹجی کا چیمپئن ہے یار. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے آپ پہ اور نجم سیٹھی پہ یار. بڑی اسٹریٹجی ہے یار، بتایا یار پلیز. خان بڑا تیز ہے، بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں. ایک پوری پوڈ کاسٹ آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ جو تھا، سوری لپا کر رہا ہوں میں، ہم وہ تھا ایک وہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے کہا پھر اینک اتاری اپنی، یہ ہم ان کو ان کے انڈے جو ہے نا، مرغیوں کے انڈے دیں گے، اور پھر ان کے انڈے جو ہے وہ ابھی یہ اللہ اس وقت جو ان کے فالوور لوگ ان کو پسند اتنا کرتے ہیں نا، سب دیکھ رہے کیا بات کری ہے خان نے. پھر آپ کو ایک اور بھی یاد کراؤں جاتے جاتے، ایک اور یاد کرا دیتا ہوں. پاکستان کا جی وہ کرائسس ہے، پیسے نہیں ہے، فلاں ڈھمکانا. میں سب سے اپنے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ پیسے بھیجیں. اور لوگ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں جو ریمیٹنس بند کروا رہے تھے. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ مطلب یہی چل رہا ہے، ورنہ ریمیٹنس بڑھ سوری آپ کلوز کر رہی تھی. آپ سو سوری. ٹھیک ہے جی، ہمیشہ ہم سوچتے ہیں ہم 50 منٹ سے پہلے کلوز کریں گے، ورنہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم نے پھر ایکسیڈ کر دیا. بٹ تھینک یو سو مچ، بہت مزہ آیا. پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اوکے، ٹیک کیئر، خدا حافظ.